السلام علیکم سامعین، میں ہوں قربان بلوچ۔ پچھلے 4 روز سے سری لنکا کے کولمبو میں ہوں۔ نہ صرف کولمبو، اس کی جو پڑوسی جو ایریاز ہیں وہاں دیکھنے کا موقع ملا، کولمبو شہر دیکھنے کا موقع ملا، اور کچھ چیزیں جو کلک کر رہی ہیں ایز اے پاکستانی اور ایز اے پاکستانی شہری، وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ خطہ جنوبی ایشیا کا غربت کا شکار ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے، لوگ قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اور یہ جو سوسائٹی ہے یہ انتہائی پسماندہ ہے۔ اور یہ تاثر نہ صرف جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور یورپی یونین ہے، بہت سارے ایسے علاقوں میں موجود ہے، اور یہ تاثر پیدا کرنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے یا اس کے محرکات کیا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ تھنک پازیٹو، چیزوں کے مثبت جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خطہ پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، بھارت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور باقی جو ایریاز ہیں، اور یہ معاشی طور پر مشکل کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری ہے، اور بہت سارے عوامل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی یا ہمارا معاشرہ ہے اس میں بسنے والے لوگوں کا بھی اس میں بہت سارا کردار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو سمندری کنارے ہیں جہاں بیچز بنائے جاتے ہیں وہ صرف متحدہ عرب امارات میں یا ترقی یافتہ ممالک میں خوبصورت ہیں۔ یہ وسائل یہاں اس خطے میں بھی موجود ہیں اور وہ خوبصورت بھی ہیں، اور ان کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اور ٹورزم کو، سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اربوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ جیسے کولمبو پہنچا تو ریڈیسن ہوٹل میں میری رہائش تھی، اور یہ بالکل سمندر کے کنارے ہے۔ ابھی بھی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمندر ہے۔ نہ صرف یہاں سے مین روڈ کا ہے، وہاں سے جو ٹریفک ہے اس کا گزر سفر ہے، ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ یہ سرکل ریلوے لائن ہے جو شہر اور باقی ماندہ جو علاقے ہیں وہاں تک یہ اس کا گزر ہوتا ہے، اور آلموسٹ لوگ اسی میں سفر کرتے ہیں۔ یہ روڈ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اور میں مختلف کلپس بھی آپ کو شیئر کروں گا جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو یہ بتانا ہے کہ اس خطے میں بھی خوبصورتی، صفائی، قانون کی پاسداری اور بہت سارے عوامل موجود ہیں، ہمیں صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سمندر ہے، 4 روز سے اس سمندر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بیچ ایریا نہیں ہے، یہ نارمل سمندر ہے۔ یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرین کا گزر ہے، اور یہ ڈبل روڈ ہے۔ یہ فٹ پاتھ ہیں جو روڈ کے ساتھ، وہ صاف ستھرے ہیں، روڈ صاف ستھرے ہیں، کسی فٹ پاتھ پر کوئی قبضہ نہیں ہے، کسی ہوٹل والے کا، کسی گاڑی والے کا، کسی شو روم والے کا، کسی بینک والے کا، کسی کا بھی قبضہ نہیں ہے۔ وہ کلیئر ہے جس پر لوگ صبح و شام کھلی طریقے سے واک کرتے ہیں۔ رکشا، ڈگڈگی عام سواری ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچ روڈ پہ رک جائے اور آپ کو زبردستی بٹھا دے۔ وہ جہاں جگہ ہوگی رکنے کی وہاں رکے گی، اگر آپ نے انکار کر دیا تو وہ اپنے منزل پر چل پڑے گی۔ باقی گاڑیاں بھی بغیر سگنل کے، بغیر سٹاپ کے کسی ڈبل روڈ پہ رکنے کا تصور نہیں ہے۔ کوئی گاڑی والا بغیر کسی وجہ کے یہ پاں ہارن جو ہم بجاتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بھی ہوتی ہے، نوائز پولیوشن ہوتا ہے، یہ اس کا تصور یہاں نہیں ہے۔ یہ سمندر، اس میں یہ تصور نہیں ہے
کہ جو اسپاٹ مینشن ہیں جہاں بیچز ہیں اس کے علاوہ کوئی بندہ اس سمندر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 4 روز سے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نوجوان، کوئی انسان بغیر کسی اجازت کے یا مخصوص جگہ کے یہ سمندر میں داخل ہوا ہو۔ نہ صرف یہ، اس سمندر سے بدبو بھی نہیں آتی۔ یہ آبادی کے ساتھ ہے اور یہ ریلوے لائن ہے۔ میں نے وہاں پہ کچرا کلیکٹ کرنے والے کو صبح کو کچرا کلیکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ریلوے لائن کے ساتھ، جو ہمارے یہاں تصور بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے کچھ کلپس ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہ بھی اس کا حصہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوازمات اس معاشرے میں، اس خطے میں مثبت طریقے سے موجود ہے۔ ہمیں دیکھنے کی، پرکھنے کی، اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ٹریفک رولز کی یہ بات ہے کہ سگنل پہ ہر صورت میں گاڑی کو روکنا ہے۔ اگر کہیں پہ زیبرا کراسنگ ہے تو پہلے انسان گزرے گا اور اس کے بعد گاڑیاں گزریں گی۔ موٹر سائیکل پر ہیلمٹ ضروری ہے، وہ ڈرائیو کرنے والا ہو یا پیسنجر ہو۔ اگر 2 بندے ہیں اور یہاں 2 بندوں سے زیادہ بائک پہ آپ سفر نہیں کر سکتے، اور دونوں کے لیے، وہ بچہ ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، اس کے لیے ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کل جیسے یہ کانفرنس اختتام پذیر ہوا تو دوستوں کا یہ سجیشن تھا کہ شہر کے جو رات کو جگمگاتے جو علاقے ہیں وہ گھومے جائیں۔ ہم چلے گئے ایک علاقہ اور وہاں ہم جا کے بیٹھے۔ منسٹری کریب کے نام سے ایک ریسٹورنٹ تھا، اور اس کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ جہاں وہ علاقہ ہے یہ کاروباری، رات کو جگمگانے والا، جہاں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، پینے کی اشیاء موجود ہیں، اور کوئی زبردستی نہیں ہے کسی پہ۔ کوئی پیتا ہے، کوئی نہیں پیتا، صرف کھانا کھاتا ہے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوئی 8-10 لوگ تھے، صرف سی فوڈ کا استعمال کیا اور فوٹیج بنائے، اور وہاں اس ریسٹورنٹ والے نے ہم سے کمائے تقریباً 1,27,000 روپے سری لنکن کرنسی میں۔ 2 گھنٹے صرف فوٹیج بنائے، اور وہ فوٹیج میں آپ کو شیئر بھی کر رہا ہوں اس سے پروگرام میں۔ اس میں بہت ساری صرف وہی چیزیں تھی جس کو سی فوڈ کہا جاتا ہے۔ ہمارا سمندری علاقہ گوادر سے لے کے کراچی، ٹھٹہ، بدین تک ایک لمبا چوڑا علاقہ ہے۔ ہم کسی صورت میں نہ سیاحت کے حوالے سے، نہ بیچز کے حوالے سے، نہ سی فوڈ کے حوالے سے اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سی فوڈ کا ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں جو حلال بھی ہے، نہ کھانے کا تصور ہے، نہ کاروبار کا تصور ہے، نہ کوئی بیرونی جو کرنسی ہے اس کا کمانے کا تصور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس معاشرے میں، کس علاقے میں بس رہے ہیں۔ کل کولمبو سے باہر کینڈی کا ایک علاقہ ہے، تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ وہاں ہم گئے، کوئی 1-2 جو پروجیکٹس تھے جس آرگنائزیشن کے، آکسفیم کے، اور جڑواں ایک ادارہ ہے، تو وہاں دیہاتوں میں ہمیں لے جایا گیا، جس کے حوالے سے کل میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ دیہاتی علاقہ، ہر دیہاتی علاقہ روڈ سے منسلک ہے۔ سنگل روڈز ان گاؤں کو، گھروں کو مین روڈ سے جوڑ رہے ہیں۔ وہاں واٹر سپلائی کی سہولت موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے صبح 10 بجے وہاں کچرا اٹھانے کے لیے گاؤں میں ایک گاڑی کو موو کرتے دیکھا۔ 2 بندے بیٹھے ہیں، منی ٹرک ٹائپ گاڑی تھی، اس میں اسپیکر لگا ہوا ہے، اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس کے گھر میں کچرا ہے وہ دے دے۔ نہ روڈز پہ قبضے کا تصور ہے، نہ کہیں ناجائز طریقے سے
रोड को तोड़ने का तस्वर है, ना गाड़ी खड़ी करने की तस्वर है, ना जो जंगलात हैं उनको काटने का तस्वर है। पिछले दिनों यहाँ आम इंतखाबात हुए, उससे पहले भी यहाँ एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से मुआशी बहरान भी पैदा हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ जो अफरात ज़र की शरह है वो 60% है, लेकिन उसके बावजूद लोग कानून पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। हर किसी को फुटपाथ पे चलना है, फुटपाथ पे कब्जे नहीं है, रोड्स को आप सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग के जरिए पार कर सकते हैं, सिग्नल पे हर गाड़ी को रुकना है, बिला वजह कोई हॉर्न नहीं देना, आपको पुश नहीं करना, कोई हाईलाइट भी बगैर वजह के नहीं जला सकता। तो ये इसी मुआशरे का, इसी खित्ते का एक इलाका है जिससे हम मुस्बत तरीके से सबक सीख सकते हैं। अब बात करने का मकसद ये नहीं है कि हम हर उस अमल में जाए जो मनफी हो, या दुनिया उसको, या हमारे मजहब में, हमारे रिवायात में, हमारे अखलाक़ात में उसको मनफी समझा जाता है, लेकिन हमें दुनिया के साथ तो चलना तो पड़ेगा। उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वही काम करें जो मनफी हो, आप मुस्बत भी काम कर सकते हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद इस खित्ते के जो ममालिक है जिसमें मुस्बत चीज़ें मौजूद है वो अपने पाकिस्तानी शहरियों के साथ शेयर करना था। उसके क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप देखेंगे भी और सोचेंगे भी कि आगे हमें क्या करना है। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।